کائنات کا سورج اسی چہرے میں رقص کرتا ہے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے واللہ کان وجہہ بارکۃ مصحف، اللہ کی قسم سرکار کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا جیسے کسی نے قرآن کھول کر ہماری آنکھ کے سامنے رکھ دیا. قرآن کھولا ہوا ہو کسی نے. آقا کونین صحابہ کے جرمٹ میں آئے، دیکھا صحابہ کرام کو مشغول ہے ذکر و فکر میں. آتے پوچھا ما اجلسکم، بتاؤ تم کس لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے جواب میں صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے سرکار دو کاموں کے لیے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا بتاؤ. صحابی کہتے سرکار دو کام ہیں. پہلا یہ ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، پہلا کام یہ رب ذوالجلال نے ہمارا سینہ اسلام کی دولت سے روشن کیا، ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اس پر رب ذوالجلال کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے لیے پاکی کے جملے بولتے ہیں. عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اہل سنت کی کوئی محفل ایسی نہیں جس میں سب سے پہلے رب کی حمد نہ ہوتی ہو. صحابی کہتے سرکار مسلمان بن گئے، اس پر رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسرا کام کیا ہے، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا. دوسرا کام یہ ومن علینا بیکا، آقا دوسرا کام یہ آپ کو بیچ کر رب نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے آئے، یعنی تیرا میلاد منانے آئے ہیں. آقا جو رب نے بیچ کے آپ کو ہمارے اوپر احسان کیا اس احسان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. من علینا، اور قرآن مجید میں رب سے پوچھو نا، صحابی کہتے ہیں من علینا، ہمارے اوپر احسان ہوا. رب کیا کہتے ہیں لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب کہتے ہیں ہم نے احسان کیا. صحابی کہتے ہیں ہمارے اوپر احسان ہوا، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر کے نبی کا میلاد منا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا. سرکار فرماتے قسم اٹھاؤ صرف اسی کام کے لیے آئے ہو. ہماری بگڑی بھی بننے لگی ہے سرکار کے سوال پر. آقا فرماتے قسم اٹھاؤ صرف اسی کام کے لیے آئے ہو. جواب میں صحابی کہتے ہیں ما اجلسنا الا ذلک، آقا اللہ کی قسم کوئی دنیاوی منشا نہیں، حرص و لالچ نہیں، پیٹ کہیں ادھر بجھانے کا مسئلہ نہیں. آقا ہم پاپی پیٹ کے دھندے کرنے والے لوگ نہیں، ریاکاری نہیں، چاہو منصب نہیں، حرص و لالچ نہیں، تمام مفاد نہیں، صرف تیرا میلاد منانے آئے بیٹھے. آقا اللہ کی قسم صرف اسی لیے آئے. اس کے جواب میں سرکار کیا کہتے ہیں؟ اللہ توجہ ہے نا، جم کے لوگ سبحان اللہ کہو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اٹھوائی، یہ نہ سمجھنا میں تم پر تہمت لگا رہا تھا، یہ نہ سمجھنا میں نے تمہیں جھوٹا جانا، یہ نہ سمجھنا میں نے یہ سمجھا تمہارا دل اور ہے زبان اور ہے. آقا کونین فرماتے میں جانتا ہوں تم سچے ہو، مجھے معلوم ہے جو تمہاری زبان پہ ہے وہ تمہارے دل میں ہے. میں جانتا ہوں تمہارا ظاہر بھی سچا، تمہارا باطن بھی سچا، تمہارا قول بھی سچا، تمہارا فعل بھی سچا. تو آقا بتائیے قسم کیوں اٹھوائی؟ سرکار نے فرمایا ایک خاص بات بتانے کے لیے. تو خاص بات کیا ہے سن لو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک خاص بات بتانے کے لیے قسم اٹھوائی تاکیداً. آقا وہ کیوں اٹھوائی، بات کیا ہے؟ سرکار دو جہاں فرماتے انما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. ابھی ابھی سدرہ کے طائر، تمام فرشتوں کا سردار، آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کا حافظ، تمام نبیوں کا صحابی جبرائیل امین ابھی ابھی میرے پاس آیا اور مجھے خبر دے کے گیا کہ آقا یہ جو تیرے غلاموں کی محفل سجی ہے اس غلاموں پر تیرا رب اتنا راضی ہو گیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر بھی کرتا ہے، نام بھی کرتا ہے. پتا چلتا ہے میلاد کی محفل ایسی نہیں جو آج سجی ہو.
کے زمانے میں محفل ہوئی ہے، اور صرف ہوئی نہیں، سرکار نے خود شرکت بھی کی ہے اس میں، صحابہ کرام نے حلقہ بھی بنایا ہے اس میں، اور قسم اٹھا کے کہا صرف میلاد منانے آئے۔ اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا میرا رب میلاد منانے والوں پر فخر کرتا ہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی، میلاد منانے والوں پر راضی ہوتا ہے میرا رب۔ پتہ چل گیا کہ یہ میلاد آج کی گھڑی ہوئی بات نہیں، آقا کونین کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ اب آؤ میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ مسئلہ بھی عرض کروں کہ آقا کونین نے بھی اپنے میلاد کا تذکرہ کبھی کیا؟ عزیزان گرامی قدر، مشکات المصابیح میں صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 513 پر حضرت ارباز بن ساریہ صحابی رسول کی مرویات سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس کا تھوڑا حصہ چھوڑ کے آگے کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا امی التي رأت حين بدأتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ اب حدیث سن کے منہ بنا کے بیٹھے تو یہ بات دھستی نہیں آتی، سبحان اللہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں عنقریب اپنی پہلی حالت کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ آقا کونین نے صحابہ سے خطاب کیا تو فرمایا زمانہ سن لے، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں۔ جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، کیا دیکھا؟ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان سے کہنا جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میلاد کی حالت کیا ہے؟ ایک دو حدیثیں نہیں، یہاں پر تو 20 حدیث ہیں، سینکڑوں حدیث ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے، اور منبر پر چڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آقا منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، صحابہ اکرام کو مخاطب کیا، فرمایا من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ سرکار کا پوچھنا کیسا ہوگا؟ نبی اپنے امتیوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں انت رسول اللہ ہے، آقا اب اللہ کے رسول ہیں۔ اب صحابی کہیں آقا اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، بات کافی نہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم کہتے ہو، مجھ سے سنو۔ سرکار فرماتے ہیں آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ارے میں تو محمد ہوں، محمد وہ جو عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ وہ جو عبد المطلب کا بیٹا۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، رب الجلال نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ رب الجلال کی مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا رب نے مجھے اس میں رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، رب نے پھر 2 گروہ بنائے، ان 2 گروہ میں سے جو بہتر تھا رب نے مجھے اس میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور رب نے پھر قبیلے بنائے، ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر تھا مجھے اس میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم، پھر رب نے گھرانے بنائے، ان گھرانوں میں جو سب سے بہتر تھا مجھے اس میں رکھا۔ وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَسْلًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، زمانہ سن لے میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی افضل ہوں، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی افضل ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں وہ منظر بھی عرض کروں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ اکرام کا جرمٹ ہے، درمیان میں آمینہ کے لال تشریف فرما ہے۔ اس منظر کو تصور میں لا کے سبحان اللہ کہہ دو۔ اب صحابہ کا مجمع ہو، مسجد نبوی کا ماحول ہو، مدینے کا شہر ہو، درمیان میں آمینہ کے لال جلوہ فرما ہو۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا اسی دوران صحابہ کا مجمع لگا ہے۔ آقا کونین کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اسی مجمع کے اندر کھڑے ہوئے،